نحمده ونصلي على رسوله الكريم جامعۃ الصالحات کے صدر و ذمہ داران حضرات، اس مسابقہ حسن قرات کے صدر محترم والناظم جامعہ صالحات و اساتذہ و معلمہ صاحبان عمت فیوضہم، عزیزہ طالبات سلمہم، آپ کے اس جامعہ میں حاضر ہو کر مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور یاد فرمایا اور اعزاز فرمایا۔ یہ سب کچھ قرآن کی نسبت پر ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ پر جمع نہیں کر سکتی انسانوں کو سوائے قرآن کے۔ آپ کسی بھی لائن پہ چلے جائیں، اس پر محنت کر کے جوڑنا چاہیں جوڑ نہیں سکتے، دولت کے ذریعے سے ہو، منصب کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو۔ اسی لیے دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو قرآن ہی عطا فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی دنیا کو جوڑا جا سکتا ہے، دنیا کے لوگوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، ایک پلیٹ فارم پر لایا جا سکتا ہے۔ ایسی یہ دولت ہے، ایسی یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی ہمیں صحیح قدر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہت سے اس حدیث کو پڑھتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے وہ پڑھائے، اور قرآن پڑھنے کے کئی مفہوم لیتے ہیں۔ اگر کوئی تفسیر کرتا ہے تو وہ بھی قرآن پڑھاتا ہے، ترجمہ کرتا ہے تو وہ بھی قرآن پڑھاتا ہے۔ نہیں، بلکہ متقدمین نے صاف لکھا ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے پڑھانے سے مراد الفاظ قرآن ہے۔ الفاظ قرآن ایک ہے، معانی قرآن، تفسیر قرآن، یہ دوسرے درجے پر ہے۔ پہلے الفاظ قرآن ہے۔ الفاظ قرآن کو جو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے وہی تم میں بہتر ہے، اس کا درجہ ہی تم سب میں اونچا ہے، وہی اللہ کے رسول کے درمیان مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد متاخرین نے اس میں گنجائشیں نکالی کہ قرآن سے متعلق جو بھی خدمتیں ہیں وہ بھی اسی حدیث سے منسلک ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو بھی یہ درجہ اور یہ حق حاصل ہوتا ہے بہتر ہونے کا۔ لیکن متقدمین نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ متقدمین نے تو صاف، متقدمین کا معنی یہ ہے اس امت کے آگے کے طبقے والے، جیسے صحابہ، تابعی، تبع تابعی، اس امت کے 500 سال سے پہلے، یعنی نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آنے کے 500 سال تک کا جو زمانہ گزرا، ان زمانے میں جو حضرات، جو اکابر، جو اولیاء پیدا ہوئے، ان کو کہتے ہیں متقدمین، جنہوں نے علم کی خدمت کی۔ تو وہاں تک الفاظ قرآن ہی کو مانا جاتا تھا اس حدیث کا مصداق، جو قرآن کے الفاظ کو پڑھے پڑھائے۔ تو ایسی اونچی خدمت ہے یہ قرآن کی خدمت۔
اور اس کی نسبت بھی اونچی نسبت ہے، اس لیے ہم کو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ قرآن در حقیقت اللہ کی بات ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے، اس لیے اس سے اچھا کوئی کلام، کوئی بات ہو نہیں سکتی، اور اس سے سچا کوئی بات، کوئی کلام ہو نہیں سکتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کئی جگہ اللہ نے چیلنج کے طور پر فرمایا کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ صحیح بات بتانے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طالبات، اللہ نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے قرآن کی نسبت پر، تو اس میں خوب توجہ دے کر قرآن کو صحیح پڑھنے کی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، جیسا پڑھنے کو اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ویسا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو تجوید سیکھنا ہے، مخارج کو صحیح کرنا ہے۔ مخارج بولتے ہیں حرفوں کے نکلنے کی جگہ کو، جون سا حرف جس جگہ سے نکالنا اس کو برابر نکالنا ہے، تبھی وہ حرف صحیح رہے گا۔ حرف صحیح رہے گا تو اس کے بعد اس پر کیا کریں گے؟ مزید ترقیات عطا کریں گے، اس کو ادا صحیح کریں گے، تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو صفات آتے ہیں وہ ساتھ آئیں گے۔ اگر حرف ہی صحیح نہیں، حرف ہی بگڑ جائے تو پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میٹریکولیشن اسکول میں جا کر دیکھیے، بچیوں کو لا کر داخلہ کراتے ہی ماں باپ LKG میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ 6 مہینے تک تو کم از کم یہ سے Z تک اسے صرف ادائیگی پیدا کراتے ہیں۔ کم از کم 6 مہینے تک تو کیا کرتے ہیں؟ یہ سے Z تک کی پوری ادائیگی سکھاتے رہے، روزانہ یہ سے رٹاتے ہیں، ایسا بولنا، یہ ایسا بولنا، B ایسا بولنا، C ایسا بولنا، بس یہ چلتا رہتا۔ الفاظ، زبان پھرنا، زبان کو پھیرتے رہتے ہیں، الفاظ کی رٹائی ہوتی رہتی ہے 6 مہینے تک تو کم از کم۔ اور اس کے بعد سال کے آخر تک بھی انہوں کیا بھی پڑھتے نہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھے تو اس کے بعد بولتے ہیں A فار ایپل، B فار بال کو اس کے بعد جاتے ہیں۔ اتنا Z تک انہیں پڑھ لیا تو LKG کا پورا سال گزر جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مدرسے میں اگر الف سے یا تک کی مخارج 6 مہینہ کر دیں گے، مخارج کی اصلاح، ادائیگی کی اصلاح، تو ہماری بچیاں قرآن بہترین پڑھنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اسے ذمہ دارہ بھی ہضم کرنا، کیا حضرت 6 مہینے سے تج پڑھیا سو، بات آج کیا پڑھا اس تمہیں، تو بات آج کیا ہے پہلے سمجھے تو نا، اس کے بعد کا بات کا قصہ ہمارے ذمہ داران بھی ہضم کرنا۔ 6 مہینہ تج کا پڑھے سو، بات آج سے لے کو یا تک اس کا کہ وہ جب وہاں انگریزی اسکول میں پوچھو نا، کوئی وہاں پوچھتا نہیں، کوئی ذمہ دار وہاں جا کر پوچھتا نہیں۔ میں میری بچی کو 20,000 فیس بن کے میں پڑھاتا ہوں، 25,000 فیس بن کے پڑھاتا ہوں، لیکن میری بچی یہ سے Z تک ہی پڑھی سال بھر میں، کئی کی پڑھی جی ہے، میں دوسرے اسکول میں جا کے جماتا ہوں، کوئی جماتا بھی نہیں، عقل مند باپ۔ لیکن یہاں ہے تو وہ عقل مندی کہیں چلے جاتی۔ تو میرے عزیزوں، مجھے برا نہ سمجھیں، یہ بات قرآن سے متعلق ہے، اس لیے میرا بولنا میرا حق ہے۔ اگر میں نہیں بولوں تو اللہ کے پاس پکڑا جاؤں گا۔ اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر میں سب کے لیے بول رہا ہوں، مجھے معاف کریں۔ اس لیے اپنے مخارج کو صحیح کریں، لیکن اس کے باوجود یہاں کوئی قرات کا خاص شعبہ نہیں، اہتمام نہیں، اور اس کے لیے کوئی مستقل وقت نہیں دیا جاتا۔ باوجود اس کے یہ طالبات جو اتنا اچھا پڑھی اور مسابقے میں حصہ لی اور ہمت کے ساتھ آ کر اسٹیج میں بیٹھ کر آیتیں تلاوت فرمائیں، یقیناً یہ طالبات مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طالبات کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اچھا سے اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس مدرسے میں خدمت کرنے والے جتنے بھی اساتذہ و معلمات ہیں، اور پڑھنے والی جتنی بھی بچیاں ہیں، ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ علم و عمل سے بہرمند فرمائے، اور اس مدرسے کے لیے جو منتظمین ہیں، جنہوں نے اپنے وقت و پیسہ اس کے پیچھے صرف کیا ہے، لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ منتظمین جلسہ کا، مدرسہ کا نہایت
تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں دعوت دیا اور عزت افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل اور جزا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.